السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامد و مصلیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرت کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے متعلق چند ضروری مسائل۔ میں نے آپ حضرت کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کا جو مقصد ہے اس کو بتلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں ہماری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری نیت، ہمارے تقوی پہنچتے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ لفظ قربانی سے مراد کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے۔ تو قربانی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، چاہے وہ ذبیحہ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا قربانی جو شخص کرے گا چاند نکل جانے کے بعد، ذی الحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد، کیا وہ اپنا بال اور ناخن کو نہ کاٹے؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کرنا چاہے، ورأى ذی الحجہ، ورأى ہلال ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کو نہ کاٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ نہ کاٹے۔ اب اگر کوئی قربانی نہ کرے، مثلا ایک فیملی میں 4-5 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے ایک جو فیملی ممبر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ قربانی کرتے ہیں، بقیہ جو افراد ہوتے ہیں کیا وہ بھی نہ کاٹے؟ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ بھی نہ کاٹتے ہوں، جو لوگ قربانی نہیں دیتے ہیں، وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہیں کاٹتا ہو بلکہ عید کی نماز کے بعد کاٹتے ہو، تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا، اور اگر کاٹ لیتے ہیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ ایک ثواب سے محروم رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی 2431 نمبر کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضحی، کہ 4 جانوریں قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ وہ 4 جانور کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العوراء بین عورها، کہ ایسا کانا جانور نہ ہو جس کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھ خراب ہو، بالکل واضح ہو، دکھ رہا ہو کہ ہاں یہ کانا پن ہے، اس کے اندر کانا کی عیب ہے۔ تو ہم جانور خریدنے جائیں تو ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ اس کی آنکھ خراب ہے کہ نہیں، تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو جانور قربانی میں جائز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمریض بین مرضها والمریضۃ بین مرضها، کہ دوسری عیب یہ ہے کہ وہ جس جانور کو ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں اس جانور میں کوئی بیماری نہ ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہ پائی جاتی ہو۔ اگر اس جانور کے اندر کوئی بیماری ہو، دکھ رہا ہو، تو ہمیں ایسے جانور کو خریدنا نہیں ہے۔ اگر ہم خرید لیتے ہیں تو ہماری قربانی یہ جائز نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں صحیح سلامت اور تندرست اور جانور خریدنا چاہیے۔ تیسرا عیب اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والکثیر التی لا تنقی، کہ ایسا دبلا پتلا جانور نہ ہو جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو، جس کے ہڈی میں گوشت نہ ہو، اور ایسا دبلا پتلا جانور تم لوگ قربانی کے لیے نہ خریدو۔ اگر خریدتے ہو تو ایسے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، ایسی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والارجاء بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، یعنی
آپ بظاہر دیکھ رہے ہوں کہ چلنے میں یہ لنگڑا دکھ رہا ہے، پیر تھوڑا یہ الٹ پلٹ کر کے گراتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جانور کو ہم قربانی کے لیے نہ خریدیں۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم پوچھتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب ایک قربانی کا جانور ہم مارکیٹ سے خرید کر کے لاتے ہیں، دوسرے کے یہاں سے خرید کر کے لاتے ہیں، اور راستے میں اچانک کوئی گاڑی آ کے ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں یا ٹھوک دیتے ہیں یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اس کو کچھ نقص آ جاتا ہے، جس سے وہ لنگڑا پن ہو جاتا ہے، کوئی عیب آ جاتا ہے، تو کیا ایسا جانور قربانی میں چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ ایکسیڈنٹ یا وہ حادثہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی غفلتی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ یا وہ حادثہ ہوا ہے، تو پھر آپ کو وہ جانور کاٹ کے کھا لینا ہے قربانی سے پہلے، اور پھر دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کے لیے لینا ہے۔ اور اگر آپ اپنے سائٹ پر رہتے ہوئے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، سامنے والا آ کر کے کسی گاڑی نے آ کر کے ٹھوک دی ہے، تو اور اس سے آپ کے جانور میں کوئی نقص یا عیب آ گیا ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دوبارہ آپ جانور چاہیں تو دوبارہ جانور خرید کر کے قربانی میں دیں، یا اگر چاہیں پیسہ نہ ہو تو آپ اسی جانور کو قربانی میں دے دیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت آپ نے جانور خریدا تھا اس وقت اب صحیح سلامت دے کر خریدی تھی، بعد میں اب اگر کوئی نقص آ جاتا ہے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء کرام کا یہی کہنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گائے اور اونٹ میں کتنے حصے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو 3 بھائی رہتے ہیں اور وہ 3 بھائی ایک قربانی دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ ابن عباس کی جو روایت اس سلسلے میں، ابن عباس کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، اتنے میں قربانی کا وقت آ گیا تو ہم لوگ گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی، یعنی ایک تحدید ہے، یعنی ایک گائے میں زیادہ سے زیادہ آپ 7 حصے لگا سکتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 سے کم اگر شریک ہوتا ہے اچھی بات ہے، جتنے 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کم تعداد جتنی ہوں گی اچھی بات ہے، اتنے ثواب ملے گا۔ اب اگر چاہے تو آپ اکیلے قربانی دیں ایک جانور کی، یہ سب سے اچھی بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کی استطاعت ہے، تو آپ اکیلے ایک جانور کی قربانی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چاہے کہ ہم 3 مل کے ایک بیل کی قربانی کریں گے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، انہیں 7 سے زیادہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اونٹ میں 10 حصہ لگیں گے، 10 سے زیادہ نہیں، اس سے کم میں اگر کوئی مالدار ہو، خریدنا چاہے، دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 10، 7، 3، 8، 10 مل کے سب قربانی کا حصہ اونٹ میں لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس سلسلے میں یہ ضروری چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس ویڈیو میں نے جو بات کہی ہے، اس مسائل کے سلسلے میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ میں بھرپور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔